بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خنسا عرب کی مشہور شاعرہ تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے اور اس کے چاروں بیٹے اس معرکے میں شریک تھے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو اس نے بیٹوں کو پکار کر کہا، اے میرے پیارے بیٹو، تم اپنے وطن کے لیے بوجھ نہیں تھے اور نہ ہی قحط پڑا ہوا تھا، جاؤ اور مرتے دم تک لڑو۔ بیٹوں نے ایک ساتھ باگیں سنبھالی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جب نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو خنسا نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، میرے بیٹوں کی حفاظت کرنا۔ اسی دن مسلمان 2000 اور ایرانی 10,000 قتل اور زخمی ہوئے۔ تاہم فتح اور شکست کا فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا۔ تیسرے روز کے لیے کاکا نے یہ تدبیر کی کہ رات کے وقت چند دستوں کو حکم دیا کہ پڑاؤ سے دور شام کی طرف نکل جاؤ۔ دن نکلنے پر 100 سوار میدان جنگ کی طرف گھوڑے دوڑاتے اور نعرے مارتے ہوئے آئیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی پہلا رسالہ آ پہنچا۔ تمام فوج نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ غل مچ گیا، نئی امدادی فوج آ گئی۔ ساتھ ہی حملہ ہوا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ حشام 700 سواروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ انہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے مدد کے لیے بھیجا تھا۔ یزدگرد کو بھی پل پل کی خبر مل رہی تھی اور وہ بھی برابر امدادی فوجیں بھیج رہا تھا۔ شام نے پہنچتے ہی بلند آواز میں کہا، تمہارے بھائیوں نے شام فتح کر لیا ہے۔ فارس کی فتح کا خدا کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ تمہارے ہاتھوں پورا ہوگا۔ جنگ کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایرانیوں کی فوج سے ایک پہلوان شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں نکلا۔ اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر لوگ اس سے مقابلے کے لیے جی چرانے لگے، لیکن پھر عجیب بات ہوئی کہ ایک نہایت پتلا دبلا اور کمزور سا مسلمان اس کے مقابلے میں آیا اور ایرانی اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس موقع پر عمرو معادی کرب نے اپنی فوج سے کہا کہ میں ہاتھیوں کے مقابلے پر جاتا ہوں، تم میرے ساتھ رہنا، ورنہ معادی کرب مارا گیا تو پھر پیدا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر تلوار میان سے کھینچ لی اور سامنے کے ہاتھی پر حملہ کیا۔ اچانک پیدل فوجیں دائیں بائیں سے اس پر ٹوٹ پڑیں اور اس قدر گرد اٹھی کہ یہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کی فوجیں حملہ آور ہوئیں اور بڑے مارکے کے بعد دشمن کو پیچھے ہٹا دیا۔ عمرو معادی کرب کا یہ حال تھا کہ تمام جسم خاک میں اٹا ہوا تھا اور جا بجا برچیوں کے زخم تھے، پھر بھی تلوار ہاتھ میں تھی اور ہاتھ چل رہا تھا۔ اسی حالت میں ایک ایرانی سوار برابر سے نکلا۔ انہوں نے اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی۔ ایرانی نے بار بار گھوڑے کو ایڑی لگائی لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ آخر سوار اتر کر بھاگ نکلا اور یہ اچھل کر اس کے گھوڑے پر جا بیٹھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ہاتھی جس طرف کا رخ کرتے ہیں صفے کی صفیں الٹ دیتے ہیں تو دخموم سلم کو بلایا۔ یہ پارسی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان سے پوچھا، ان سیاہ بلاؤں
اس سیاہ بلا کا کیا علاج ہے؟ اس سیاہ بلا کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے سونڈ کاٹ لیے جائیں اور آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ ہاتھیوں کے گول میں 2 ہاتھی بہت بڑے اور خوفناک تھے، گویا کل ہاتھیوں کے سردار تھے۔ ایک کا نام عبیز اور دوسرے کا نام اجرب تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا عاصم، حمائل اور زبیر کو بلا کر کہا، یہ مہم تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آقا نے پہلے کچھ سوار اور پیدل آدمی بھیج دیے کہ ہاتھیوں کے نرغے میں لے لیں، پھر خود ہاتھ میں برچھے لے کر عبیز پر ٹوٹ پڑے۔ عاصم ساتھ تھے، دونوں نے ایک ساتھ ایسے برچھے مارے کہ آنکھوں میں گڑ گئے۔ ہاتھی جھرجھری لے کر پیچھے ہٹا، ساتھ ہی کا آقا نے سونڈ پر تلوار ماری اور سونڈ کٹ گیا۔ ادھر ربیل اور حمائل نے اجرب پر حملہ کیا، وہ بھی زخم کھا کر پیچھے بھاگا۔ اب تو تمام ہاتھی ان کے پیچھے بھاگے اور اپنی ہی فوج کو ڈھونڈتے چلے گئے۔ ہاتھیوں سے چھٹکارا نصیب ہوا تو مجاہدوں کو حوصلہ ہوا، اس زور سے لڑے کہ میدان ہل گیا۔ ایرانیوں نے فوج نئے سرے سے ترتیب دی، قلب میں اور دائیں بائیں 13 صفیں قائم کی۔ مسلمانوں نے بھی تمام فوج کو سمیٹ کر ایک جگہ کیا اور آگے پیچھے 3 صفیں بنائیں۔ سب سے آگے سواروں کا رسالہ، پھر پیدل، اور سب سے پیچھے تیر انداز۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تیسری تکبیر پر حملہ کیا جائے، لیکن ایرانیوں نے جب تیر برسانے شروع کر دیے تو آقا سے ضبط نہ ہو سکا اور اپنی فوج لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ فوجی اصول کے لحاظ سے یہ حرکت نافرمانی کے برابر تھی، لیکن لڑائی کا ڈھنگ اور آقا کا جوش دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، اے اللہ کا آقا کو معاف کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ کہ آقا کو دیکھا دیکھی دوسرے بھی ٹوٹ پڑے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ انہیں معاف کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ شروع میں سواروں نے ایرانیوں پر حملہ کیا، لیکن ایرانی دیوار بن کر کھڑے تھے، گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ دیکھ کر مجاہدین گھوڑوں سے کود پڑے اور حملہ آور ہوئے۔ ایرانیوں کا ایک رسالہ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا۔ قبیلہ حمیزہ نے ان پر حملہ کیا، لیکن تلواروں نے کام نہ کیا۔ اس پر سردار نے غصے میں آ کر اپنے برچے سے ایک ایرانی پر حملہ کیا، برچہ اس کی کمر توڑ کر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر اوروں نے بھی برچے سنبھال لیے اور اس بہادری سے لڑے کہ سارے رسالے کا صفایا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔